بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ سورۃ النمل 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 5 بڑے بڑے دلائل اور وہ سیدھی سادھی اور موٹی اور مستحکم اور مضبوط ترین باتیں کہ ہر آدمی جن باتوں کو سمجھ کر سوچ کر اللہ کی قدرت میں غور کر سکتا ہے۔ امن خلق السماوات، بھلا بتائیے کس نے آسمانوں کو بنایا؟ یہ سوالیہ انداز ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے بارش کس نے برسائی؟ کون یہ کام کرتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم ہی تو ہیں کہ اس بارش کے ذریعے سے لہلہاتے ہوئے سبزے ہم نے پیدا کیے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب ان آیات کو آپ پڑھیں اور یہ لفظ جب آئے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، تو اس موقع پر رک کر آپ یہ کہیں لا واللہ یا ربنا، اے ہمارے پروردگار آپ کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کو فضا میں کس نے قرار بخشا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اور زمین سے جو ہے درمیان سے راستے کس نے بنائے؟ نہریں چیر چیر کے کس نے نکالی ہیں؟ وجعل لها رواسي، زمین میں پہاڑوں کو کس نے گھاڑا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور میٹھے پانی اور کھارے پانی کے درمیان میں پردے کس نے حائل کیے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا یہ بتاؤ جب آدمی حالت اضطرار میں مضطر، جب پریشان ہو جاتا ہے، اضطرار میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اس وقت اللہ کے سوا کون ہے اس کی فریاد کو سننے والا؟ مضطر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سارے واسطے کٹ جائے، کہیں امید نہ ہو، بس اللہ اب تو ہی، کہیں امید نہ ہو، اور اس اضطرار میں جب اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تو یہ اس کی اضطرار کی کیفیت ہے، جب ہر طرف سے اس کی امیدیں کٹ جائیں اور اب اللہ سے ہاتھ جوڑتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اس وقت اللہ مضطر کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا مجیب المضطرین، حدیث میں بھی آتا ہے، اے مضطرین، حالت اضطرار میں ہونے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ بڑے پیارے کلمات ہیں، اور ایک یہ آیت بینہ یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن جو آدمی مضطر اور پریشان ہوتا ہے اس کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، انہوں نے کہا آپ خود اپنے لیے دعا کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں ایمان میرا کمزور ہے، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ اللہ کے مقرب ہیں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرمایا دیکھو جب آدمی کوئی کمزور ہوتا ہے، ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں اور 2 طاقتور ہیں، ایک کمزور ہے،
جسمانی اعتبار سے لاغر، دبلا پتلا، کمزور، چلنے سے معذور، دیکھنے سے معذور، تو وہ جو کمزور ہوتا ہے وہ ماں باپ کی توجہات کا زیادہ مرکز بنا رہتا ہے، اس کی نگہداشت زیادہ ہوتی ہے کہ اسے کہیں نقصان نہ پہنچے۔ کہا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے کمزور بندوں کی زیادہ رعایت رکھتا ہے۔ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ نہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ میری دعا اللہ نہیں سنتا؟ یہ بات غلط ہے۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں شدید بیمار ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بڑی پیاری بات کہی، کہو، ارشاد فرمایا دیکھو آپ مضطر ہیں، آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ آپ مضطر ہیں، حالت اضطرار میں ہیں، آپ کی امیدیں سب سے کٹ چکی ہیں، اب اللہ پر آپ امید لگی ہوئی ہے، آپ کی دعا تو زیادہ قبول ہوگی۔ گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، یہ کیوں شریعت نے کہا کہ باپ مر جائے تو بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹا مرے تو باپ پڑھائے، اقرب قریبی آدمی جنازہ پڑھائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مضطر ہے، اس کو صدمہ لگا ہوا ہے، اس کو غم لگا ہوا ہے۔ اس صدمے اور غم سے جب اپنے باپ کے لیے یہ دعا کرے گا اللہم اغفر لحینا، اس کی کیفیت جو وہ ہوگی وہ امام مسجد کے پاس آ ہی نہیں سکتی، نہیں آ سکتی وہ، اس لیے کہ باپ اس کا مرا ہے، اس کا تو نہیں مرا، ماں اس کی مری ہے، اس کی تو نہیں مری۔ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ اقرب جنازہ پڑھائے، جس کو دکھ ہے، صدمہ ہے، وہ جس کیفیت کے ساتھ اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، ماں کے لیے دعا کرے گا، بھائی بیٹے کے لیے دعا کرے گا، وہ کیفیت دوسرے کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے سیکھنے چاہیے یہ مسائل، جنازے کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ حالت اضطرار میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جب بالکل سب جگہوں سے امید کٹ جائے پھر آدمی اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے امیدیں کٹ گئی ہیں اور اللہ کے پاس آئیں، اور اللہ اپنے بندے کو ایسے ہی چھوڑ دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک بڑا بہترین اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا کہ بغداد سے ایک شخص دوسرے شہر میں سامان منتقل کرنے کا کام کیا کرتا تھا، خچر پر سامان لادتا، لوگوں کا کرایہ وصول کرتا، اور سامان یا کسی آدمی کو لے جانا ہوتا، سواری خچر اس نے کرائے کے لیے رکھی ہوتی تھی، جیسے آج کل کے زمانے میں ہم ٹیکسی کرائے پہ لیتے ہیں، اس زمانے میں یہ سواریاں کرائے پر ہوتی تھیں، تو وہ خود بھی مالک ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک شخص سوار ہوا، ساتھ سامان بھی تھا اس کا کچھ تھوڑا بہت، اور سوار ہوا اور کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کرایہ طے کر دیا گیا، اتنے پیسے لوں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب چلنے لگے تو اس سوار نے کہا مسافر نے کہ مجھے ایک راستہ معلوم ہے، وہ قریب کا ہے، وہاں سے چلتے ہیں۔ تو اس خچر والے نے، مالک نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ایک ہی راستہ جانتا ہوں۔ کہا یہ جو تم جانتے ہو یہ دور کا راستہ ہے، میں قریب کا راستہ جانتا ہوں، وہاں سے جلدی پہنچے گی۔ اچھا بھائی چلو، آپ کے کہنے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے 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 سیدھا راستہ جا کر وہ بیابان جنگل میں پہنچ گیا، اور جنگل میں پہنچا تو اتنے میں وہ سوار جو تھا مسافر وہ اترا، اور اس نے ایک برچھا نکالا، نیزہ، اور اس کے سامنے آ گیا کہ اب تیری جان بھی لوں گا اور تیرا مال بھی لوں گا اور تیری خچر بھی لوں گا۔ تو اس نے بہت محنت سماجت کی کہ بھائی اللہ کے بندے، میں اس کے ذریعے سے میں مزدوری کرتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میرا جو مال ہے وہ لے لو، میری جان تو چھوڑ دو۔ نہیں، مال بھی لوں گا، جان بھی لوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو اسے یقین ہونے لگ گیا کہ اس نے اور بھی مارے ہیں اور قتل کیے ہیں، تو میرا بھی بس نمبر آ ہی گیا ہے۔ تو بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ طاقتور تھا، وہ اس کو پہنچ گیا، اس نے تعاقب کر کے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو پھر بہت منت سماجت کی، بالآخر آخر میں کہا اچھا بھائی اگر مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دیں۔ تو اس نے کہا اچھا پڑھ لو 2 رکعت نماز نفل، اور جلدی جلدی پڑھنا، اور اگر دیر کرو گے تو میں اسی حالت میں مار دوں گا۔ اب یہ ہے اضطرار، اس کو کہتے ہیں
اضطرار، حالت اضطرار. اب یہاں کون اس کی فریاد سنے گا جنگل میں؟ تو کہتا ہے میں نماز میں جیسے ہی کھڑا ہوا سورۃ الفاتحہ میں نے پڑھی، اس کے بعد مجھے کوئی صورت ذہن میں ہی نہ آئے کہ میں کیا پڑھوں. بے ساختہ میری زبان سے یہ لفظ نکلا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ذات ہے جو مضطر کی حاجت کو پوری کرتا ہے؟ جب حالت اضطرار میں بندہ اللہ کو پکارتا ہے، کون اللہ کے سوا اس کی فریاد سنتا ہے؟ تو کہنے لگا میں نماز میں ہی تھا کہ اچانک دیکھا تو ایک سوار نمودار ہوا گھوڑے پر، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ، اور سیدھا اس ڈاکو کو آ کے اس نے قتل کر دیا. اور قتل کر کے جناب وہ فوری جانے لگا. میں پیچھے بھاگا، پاؤں سے چمٹ گیا. اللہ کے واسطے تم بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، تم کہاں سے آئے؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس کو تو نے پکارا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا. مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں، میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں. اور جب تو نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، تو آسمان میں ایک ہلچل مچ گئی، آسمان کانپنے لگا. امن یجیب المضطر اذا دعا، تو میں دوڑا تیری مدد کے لیے، آنن فانن یہاں پہنچایا. تو بھائی اس پروردگار کو پکارو، اس اللہ کو پکارو، ہر مشکل میں اس کو پکارو، اس اللہ کو نہ بھولو، اس اللہ کو نہ بھولو. آج ہم نے اس رب کو، اس مالک کو ہم نے بھلا دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اور اللہ کو جنہوں نے بھلا دیا ان کی سزا اللہ نے کیا دی، فَأَنسَاهُمْ. اللہ نے ان کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دیا. آج انسان اپنی ذات سے بھی غافل ہے، اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتا. نفع نقصان سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا نفع نقصان نہیں سمجھتا. ارے دوسرے کے لیے نہیں کرو تو اپنی آخرت تو سنوار لو، اپنی آخرت تو سنوار لو. لیکن انسان جب اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس کی ذات سے بھی غافل کر دیتا ہے. اس لیے بھائی ہر حال میں اپنے اللہ کو پکارا جائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.